بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور ان کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام روم میں اپنی عزیز بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا انعام تھا۔ وہ مضبوط اور صحت مند تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے جن کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی تکبر نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ عاجز رہتے تھے، وہ محروموں کی مدد کیا کرتے تھے اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن آسمانوں پر رہنے والے فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے بہترین انسان حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبی عمر اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خریدتے ہیں۔ ان سے خیرات وصول کرنے والوں کو وہ ایسا محسوس کرواتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ مال انہیں اسی لیے دیا ہے کہ وہ اس مال کو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں بانٹیں۔ شیطان جو آس پاس میں تھا اس بحث کو سن رہا تھا اور بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا آدمی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس کے مخلص بندے نہیں رہے اور صرف اس خوف سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ ان کا سارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ اس کا مال ختم کر دو تو معلوم ہوگا کہ ان کی زبان آپ کا نام نہیں لے گی اور ان کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مخلص مومنین میں سے تھے اور اپنے رب کی عبادت محض مال کے لیے نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کو اپنے وفادار بندے کی مکمل اخلاص دکھانے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے پر راضی ہوئے۔ خوش ہو کر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو تباہ کرنے کے لیے نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش سے بے حد مطمئن تھے۔ ایک دن شیطان ایک عقل مند بوڑھے کا روپ دھار کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں یہ ساری مشکل اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس نقصان سے بچانے کی طاقت ہوتی تو وہ آپ کے مال کی حفاظت کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا اور کہنے لگا، حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کا سارا مال چھین لیا لیکن پھر بھی وہ تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے
کہ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کو کیسے رد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تب بھی جانتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید آزمانے پر راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گئی اور ان کے تمام 14 چھوٹے خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا جس میں ہمدردی کا بھیس تھا اور افسوس کے ساتھ کہا، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھا۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اسے لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے ایک سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے لے لیا۔ چاہے کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ شیطان دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا اور ان کے بچے مر چکے ہیں، اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہیں، اور جب تک وہ صحت مند رہیں گے اپنی صحت یابی کی امید میں تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کے جسم کے جلد ان کے پٹھے اور ہڈیوں کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان، جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ایوب کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھے انسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور بالآخر ان کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو حضرت ایوب علیہ السلام سے محبت اور احترام کرتا تھا، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا سوائے ان کی پیاری بیوی رحمہ کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں تک اسی حالت سے دوچار رہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے ان کی بیوی نے ضروریات پوری کرنے کے لیے ملازمت اختیار کی، لیکن شہر کے لوگوں نے رحمہ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ انہیں اس درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں رحمہ کے سامنے حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی تقریباً بے جان شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمہ نے جواب دیا، وہ یہاں ہی ہیں، زندگی اور موت کے درمیان معلق ہیں۔ شیطان پھر سے اچھی صحت، اولاد اور دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکالیف اور تکلیفوں سے مغلوب ہو کر رحمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور رونے لگی۔ اے حضرت ایوب علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ سے قریب ترین رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آہ بھری اور جواب دیا، شیطان نے آپ کے سامنے سرگوشی کی ہوگی اور آپ کو مطمئن نہیں کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنی دیر تک اچھی صحت اور دولت سے لطف اندوز ہوا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں کب سے اس طرح کی تکلیف اٹھا رہا ہوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا، 7 سال سے۔
پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میری مشکل دور کرے، کیونکہ میں نے صحت و تندرستی کے سالوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ لگتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر میں کبھی صحت یاب ہو گیا تو قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔ اس دن میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے لگے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہانے اور ٹھنڈا کرنے والا اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے۔ جب انہوں نے اپنے پاؤں سے زمین پر ٹکر ماری تو ان کے قدموں پر ٹھنڈا پانی بہنے لگا۔ جیسا کہ حکم ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے چھالے غائب ہو گئے، ان کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور اس کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گئے۔ رحمہ حضرت ایوب علیہ السلام سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، گھر واپس آ گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، جسے انہوں نے پہچانا نہیں۔ آپ کی بیوی نے پوچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ تم کون ہو؟ تم مجھ سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہی ہوں۔ پھر اچانک سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر 100 درے لگانے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم مت توڑو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو بحال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کے ساتھ ایک نصیحت بھی ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ بننا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے کا مشکل وقت میں ایمان کبھی نہیں ڈگمگاتا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورا اترتا ہے۔